الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آج ہم اللہ کے فضل و کرم سے کتاب التوحید کے ساتھ ہیں، اور اس عظیم کتاب کا 41واں باب ہے، 41۔ باب کیا ہے؟ باب قول اللہ تعالی فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ باب ہے اللہ کے فرمان کے بارے میں کہ پس تم نہ بناؤ للہ اللہ کے لیے اندادن کسی قسم کے شریک، وانتم تعلمون جبکہ تم جانتے ہو۔ اس آیت میں گفتگو کن سے ہو رہی ہے؟ سب سے پہلے اس کے مخاطب کفار قریش ہیں، کفار مکہ ہیں، اس کے بعد سب مشرکین اس آیت کے مخاطب ہیں۔ اس آیت کا آغاز، بلکہ اس سے پہلی آیت کا آغاز اس بات سے ہو رہا ہے کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو تم عبادت کرو اپنے اس رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، یعنی کہ عبادت اسی کی جو خالق ہے، خالق کے علاوہ دوسرے عبادت کے حقدار نہیں ہیں۔ عبادت کے لائق صرف وہ ہے جو خالق ہے، اور وہ ایک ہی ہے۔ فرمایا وہ خالق ہے تمہارا بھی، والذین من قبلکم، اور ان لوگوں کا بھی جو تم سے پہلے ہیں، لعلکم تتقون، تم عبادت اس خالق کی کرو، اس مالک کی کرو، تاکہ تم بچ سکو اللہ کی ناراضگی سے، بچ سکو جہنم کی آگ سے۔ وہ اللہ عبادت کے لائق ہے، اور تنہا عبادت کے لائق ہے۔ ایک تو اس لیے کہ وہ خالق ہے، دوسرے نمبر پہ خالق کے بعد ہمارے امور کی تدبیر کرنے والا بھی صرف وہی ہے۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، اور آسمان کو کیا بنایا؟ چھت۔ میرے ساتھ ہی ہے نا آپ لوگ؟ جی۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور جس نے آسمانوں سے کیا اتارا؟ پانی۔ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اس پانی سے اللہ نے پھل پیدا کیے، غلہ پیدا کیا، اناج اگایا ہمارے رزق کے لیے۔ یہ ساری گفتگو کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، پس تم نہ بناؤ اللہ کے اندادن کسی قسم کے شریک۔ انداد ند ان کی جمع ہے، ند جو کیا ہو؟ کسی کے مثل ہو، کسی سے مشابہ ہو، کسی کے برابر کا ہو۔ تو ہم ترجمہ کیا کر رہے ہیں؟ کسی قسم کے شریک نہ بناؤ، یعنی کہ ہم عموم کا ترجمہ کر رہے ہیں، کسی قسم کا شریک۔ یہ عموم کیوں؟ کیونکہ اندادن یہ لفظ نکرہ ہے، معرفہ نہیں ہے، اس کے اوپر الف لام نہیں ہے، یہ نکرہ ہے۔ اور اس سے پہلے کیا آیا ہے؟ نہیں آئی ہے، لا تجعلوا۔ اور عربی زبان کا اصول اور قاعدہ ہے کہ جب نکرہ نہیں کے بعد آئے تو فائدہ دیتا ہے کس کا؟ عموم کا۔ تو اسی لیے ہم ترجمہ کر رہے ہیں کہ اللہ کے لیے کسی قسم کا شریک نہ بناؤ۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جبکہ تم جانتے ہو، واو حالیہ، جبکہ تم جانتے ہو۔ کیا جانتے ہو؟ تم جانتے ہو کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، اللہ کے برابر کا کوئی نہیں ہے، اللہ کے مثل کوئی نہیں ہے۔ جب پیدا کرنے کے لحاظ سے اس کا کوئی شریک نہیں، رزق دینے کے لحاظ سے اس کا کوئی شریک نہیں، تو پھر عبادت میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ ہے سورہ بقرہ کی آیت فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور اس کا نمبر ہے، آپ کے پاس نمبر ہے سید کا؟ 22 نمبر آیت ہے یہ۔ تو یہاں پہ اللہ نے کہا فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، کسی کو اللہ کا شریک نہیں بنانا۔ کسی کو اللہ کا شریک بنانا یہ دو طرح ہو سکتا ہے۔
نمبر 1 نیت کے اعتبار سے، عقیدے کے اعتبار سے، یعنی کہ دلی طور پہ آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی اللہ کا شریک ہے تو اللہ نے کہا یہ کام نہ کرنا۔ اگر یہ عقیدہ رکھا جائے کہ اللہ کا کوئی شریک ہے تو یہ کیا ہوگا؟ شرک اکبر۔ یہ کیا ہوگا؟ شرک اکبر۔ اور اگر دل میں یہ عقیدہ ہو کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں، اللہ کا کوئی مثیل نہیں، اللہ کے کوئی برابر کا نہیں، لیکن الفاظ میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو برابر کر دیا جائے، صرف الفاظ میں، دل کے لحاظ سے نہیں، عقیدے کے لحاظ سے نہیں، نیت کے لحاظ سے نہیں، تو پھر یہ کیا ہوگا؟ شرک اصغر ہوگا۔ مثال کے طور پہ یہ کہنا کہ میں وہی کروں گا جو اللہ چاہے گا اور جو آپ چاہیں گے۔ یہ کس سے کہہ رہا ہے؟ اپنے والد صاحب سے۔ کس سے کہہ رہا ہے؟ اپنے دوست سے۔ کس سے کہہ رہا ہے؟ اپنے پارٹنر سے۔ کس سے کہہ رہا ہے؟ اپنی بیگم سے۔ کہہ رہا ہے کہ میں وہ کروں گا جو اللہ چاہے گا اور جو آپ چاہیں گے، آپ چاہیں گی۔ تو اور کا لفظ جو ہے یہ تقاضا کرتا ہے کس کا؟ برابری کا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ چاہنے میں، مشیت میں، ارادے میں آپ نے مخلوق کو رب کے برابر کر دیا۔ دلی طور پہ آپ اپنے والد کو اللہ کے برابر کا نہیں سمجھتے، دلی طور پہ آپ اپنی بیگم کو اللہ کے برابر کا نہیں سمجھتے، لیکن الفاظ کی حد تک آپ نے برابر کر دیا، تو ہم اس کو شرک اکبر تو نہیں کہتے، شرک اصغر ہے۔ اللہ نے آپ سے کیا کہا تھا؟ فلا تجعلوا للہ اندادا، اللہ کے کا شریک کسی کو نہیں بنانا، نہ عقیدے کے لحاظ سے، ارادے و نیت کے لحاظ سے، نہ زبانی طور پہ الفاظ کے اعتبار سے۔ قال ابن عباس، عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں، فی الآیاتی، اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں الانداد هو شرک، انداد جو اللہ نے کہا اس آیت میں کہ کسی کو اللہ کا شریک نہیں بنانا، تو کسی کو اللہ کا شریک بنانا یہ کیا ہے؟ یہ شرک ہے۔ کہتے اخفا من دبیب النمر علی صفات سوداء فی ظلمۃ اللیل۔ عبداللہ ابن عباس یہاں پہ اس آیت کی تفسیر میں شرک کی اقسام میں سے ایک قسم بیان کرنے لگے ہیں، اور یہ سلف سے آپ کو ملے گا کہ قرآن کریم کی تفسیر کرتے ہوئے وہ آیت یا قرآن کے جملے میں داخل ہونے والی بہت سی چیزوں میں سے کسی ایک چیز کا تذکرہ کر دیتے ہیں بطور مثال، بطور نو۔ تو یہاں پہ عبداللہ ابن عباس نے شرک کی ایک قسم کا تذکرہ کیا ہے، اور اس کا تذکرہ انہوں نے کیوں کیا؟ کیونکہ یہ مسلمانوں کے لحاظ سے، کلمہ پڑھنے والوں کے لحاظ سے بڑا خطرناک قسم کا شرک ہے، مخفی قسم کا شرک ہے، پتہ نہیں چلتا۔ مسلمان جو ہوگا، کلمہ پڑھنے والا جو ہوگا، جس کو پتہ ہوگا لا الہ الا اللہ کا معنی و مفہوم کیا ہے، وہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو عبادت کے لحاظ سے شریک نہیں کرے گا، لیکن الفاظ کی حد تک اس سے ایسی غلطیاں ہو سکتی ہیں جو اسے شرک اکبر میں اگر نہیں داخل کریں گی تو کم از کم شرک اصغر میں داخل کر دیں گے۔ تو اس کا تذکرہ کر رہے ہیں، کہتے ہیں اخفا من دبیب النمل، یہ مخفی ہوتا ہے، پوشیدہ ہوتا ہے۔ پھر مثال دے کے سمجھاتے ہیں کتنا مخفی، کتنا پوشیدہ۔ کہتے ہیں کہ فی ظلمت اللیل، رات کا اندھیرا ہو، رات کی تاریکی ہو، صفات سوداء، اور سیاہ رنگ کا کیا ہو؟ پتھر ہو۔ رات اندھیری، 14ویں رات نہیں، کیونکہ یہ تو روشنی والی رات ہے، نہیں، اندھیری رات، اور پتھر کون سا؟
کالے رنگ کا، اور اس پہ چل رہی ہے کون؟ چونٹی. چونٹی کا رنگ کیا ہوتا ہے؟ کالا. اب اندھیری رات میں کالے پتھر پہ چونٹی چل رہی ہو، مجھے اور آپ کو پتہ چل جائے گا. یعنی کہ لائٹنگ نہیں ہے وہاں پہ، روشنی نہیں ہے وہاں پہ، اندھیری رات ہے، سیاہ پتھر ہے، اور چونٹی کا رنگ ہوتا ہی سیاہ ہے. تو کیا آپ کو پتا چلے گا کہ یہاں پہ کوئی چونٹی چل رہی ہے؟ دن میں بھی پتہ چلے گا؟ دن میں بھی اتنی جلدی پتہ نہیں چلے گا. ہمارے شیخ محمد کہہ رہے ہیں، محمد بن طیبان بن شیخ طیب زیدی، اللہ دونوں کی حفاظت کرے باپ بیٹے کی. یہ شیخ توصیف رحمان راہجی صاحب کے کیا لگتے ہیں جی؟ بھتیجے ہیں. تو بہرحال یہ کہہ رہے ہیں کہ دن کے ٹائم بھی پتہ نہیں چلے گا، تو رات کے ٹائم تو بالکل ہی پتہ نہیں چلے گا. تو یہ شرک جس کے بارے میں عبداللہ بن عباس بتانے لگے ہیں، یہ اس سے بھی زیادہ مخفی اور پوشیدہ ہے. یعنی کہ انسان کو پتہ نہیں چلتا اس شرک کا، اور وہ اس شرک کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے. دبیب النمل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ چونٹی کا چلنا، رینگنا. کیا ہے جی وہ شرک؟ عبداللہ بن عباس سے پوچھتے ہیں یہ کون سا شرک ہے جس کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اندھیری رات میں سیاہ پتھر پہ چونٹی کے رینگنے سے بھی زیادہ مخفی اور پوشیدہ ہے؟ کہتے ہیں وَهُوَ أَن تَقُولَ، اور وہ یہ ہے کہ آپ یوں کہیں. اب عبداللہ ابن عباس 5 مثالیں دیں گے، 5 جملے ذکر کریں گے جن میں شرک پایا جاتا ہے. کہتے ہیں واللہ وحیاتی کا یا فلانت وحیاتی، اللہ کی قسم اور تیری زندگی کی قسم. کس کو کہہ رہا ہے؟ اپنی بیوی کو کہہ رہا ہے. یا فلانت، اے فلاں، یعنی کہ اس کا نام لے کے کہہ رہا ہے اے میری بیگم، یا اس کا نام لے گا عائشہ، فاطمہ، خدیجہ، جویریہ، جو بھی اس کا نام ہے. تو کہتا ہے اللہ کی قسم اور تیری زندگی کی قسم اے عائشہ، اللہ کی قسم اور تیری زندگی کی قسم اے خدیجہ. یا کہتا ہے اللہ کی قسم وہ حیاتی اور میری زندگی کی قسم. تو قسم اٹھا رہا ہے، اور قسم اللہ کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی کی یا اپنی بیگم کی زندگی کی اٹھا رہا ہے. تو یہاں پہ اس نے 2 جرم کیے ہیں. کتنے جرم کیے ہیں؟ 2. کون کون سے؟ ایک تو اللہ تعالی کو اور اپنی بیگم کی زندگی کو الفاظ کی حد تک برابر کر دیا ہے، واو کا استعمال کیا اور کا. دوسرے نمبر پہ اس نے قسم اٹھائی ہے اللہ کے ساتھ ساتھ اپنی بیگم کی زندگی کی یا اپنی زندگی کی. تو یہ دونوں چیزیں اپنی اپنی جگہ پہ شرک اصغر ہیں. تو گویا کہ اس جملے میں 2 بار شرک اصغر ہو گیا. اور غیر اللہ کی قسم اٹھائی جائے تو اس کے بارے میں دیگر تفصیلات کیا ہیں وہ آگے چل کر گفتگو ہوگی انشاءاللہ. عبداللہ بن عباس کی گفتگو جاری ہے. وہ ایک جملہ بتا چکے ہیں جو شرکیہ جملہ ہے، اور یہ الفاظ کی حد تک ہے. وَتَقُولَ، اور تمہارا یہ کہنا کہ لولا کلبۃ ھذا لأتانا اللصوص، اگر اس آدمی کی کتیا نہ ہوتی تو ہمارے پاس آ جاتے کون؟ چور. چوروں سے ہم کیسے بچے؟ اس آدمی کی کتیا کی وجہ سے، کیونکہ پڑوسی ہے ہمارا، اس کے گھر میں چونکہ کتیا تھی، اس کتیا کی وجہ سے ہم بچ گئے چوروں سے، ورنہ چوروں نے ہمارے گھر میں داخل ہو جانا تھا. تو عبداللہ بن عباس کہہ رہے ہیں یہ الفاظ بھی کیا ہے؟ شرکی الفاظ ہیں. اور اس موضوع پہ پہلے ہم گفتگو کر چکے ہیں کیا کہ اگر اس سے مراد خبر دینا ہے تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور اگر آپ اس نعمت
کا تذکرہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ میں بچ گیا ہوں اور اس کو بڑھا چڑھا کے پیش کر رہے ہیں، اور ساری اس نعمت کی نسبت آپ قطیہ کی طرف کر رہے ہیں، اللہ کا آپ نام نہیں لے رہے، یا اللہ کا نام لیتے ہیں تو ساتھ قطیہ کا نام لیتے ہیں اور کہہ کے، تو پھر یہ چیز آپ کو داخل کر دے گی کس میں؟ شرک اصغر میں۔ تیسرا جملہ کہتے ہیں وَلَوْلَا الْبَطُّ فِي الدَّارِ لَأَتَى اللُّصُوصُ، اگر گھر میں بطخ نہ ہوتی تو چور آ جاتے۔ تو بچایا کس نے؟ بطخ نے۔ تو یہ الفاظ بھی گزشتہ الفاظ کی طرح ہیں، اگر مقصد خبر دینا ہے تو پھر انشاءاللہ ان الفاظ میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر مقصد نعمت کا اظہار ہے تو پھر یہ الفاظ انسان کو شرک اصغر میں داخل کر دیتے ہیں۔ چوتھے نمبر پہ وَقَوْلُ الرَّجُلِ لِصَاحِبِهِ مَا شَاءَ اللَّهُ وَشِئْتَ، کسی آدمی کا اپنے ساتھی سے کہنا کہ ما شاء اللہ، جو اللہ چاہے گا اور آپ چاہیں گے، یعنی کہ میں وہ کروں گا جو اللہ چاہے گا اور آپ چاہیں گے۔ تو یہاں پہ کیا کہا گیا؟ جو اللہ چاہے گا اور آپ چاہیں گے، یہ نہیں کہا کہ جو اللہ چاہے گا پھر آپ چاہیں گے، پھر نہیں ہے، بلکہ اور کا استعمال ہے، اور میں کیا ہوتا ہے؟ برابری ہوتی ہے۔ گویا کہ آپ نے اللہ کی مشیت کو اور اپنے صاحب اپنے دوست کی مشیت کو برابر کر دیا، اور یہ الفاظ کی حد تک شرک اصغر ہو گیا۔ پانچویں نمبر پہ یہ کس کی گفتگو ہو رہی ہے ابھی تک؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، وہ اس آیت کی تفسیر کر رہے ہیں۔ وقول الرجل، اور کسی آدمی کا کہنا لولا اللہ و فلان، اگر اللہ نہ ہوتا اور فلاں آدمی نہ ہوتا تو پھر کیا ہو جاتا؟ بچ جاتا کام ہے۔ اگر اللہ نہ ہوتا اور فلاں نہ ہوتا، مثال کے طور پہ میں ہلاک ہو جاتا، میں تباہ ہو جاتا، میرے گھر میں چوری ہو جاتی۔ تو یہ الفاظ جو ہیں کہ اگر اللہ نہ ہوتا اور فلاں نہ ہوتا، تو یہ شرک اصغر میں داخل کر دینے والے الفاظ ہیں، چاہے یہ خبر کے طور پہ کہے گئے ہوں اور چاہے یہ نعمت کے اظہار کے طور پہ کہے گئے ہوں۔ نعمت کے اظہار کے طور پہ کہے گئے ہوں، اس کا معاملہ تو واضح ہے، پہلے بھی گفتگو ہو چکی ہے، اور خبر کے طور پہ کہے گئے ہوں پھر بھی، کیونکہ یہاں پہ آپ نے اور کا استعمال کیا ہے، مخلوق کو اللہ کے کیا کر دیا ہے؟ برابر کر دیا۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں لا تجعل فیہا فلانا، ان جملوں میں، ان الفاظ میں جو پیچھے گزرے ہیں، آپ فلاں کو داخل نہ کریں، آپ صرف اللہ کا تذکرہ کریں، اور اگر آپ نے کسی اور کا تذکرہ کرنا ہے تو پھر کس کے ذریعے کریں؟ سما کے ذریعے، پھر کہہ کر برابری نہ کریں۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں ہذا کلہ، یہ سب کا سب، یہ کہ جتنے جملے میں نے بتائے ہیں، جتنے الفاظ میں نے بتائے ہیں، جتنی مثالیں میں نے دی ہیں، کون کہہ رہے ہیں؟ ابن عباس۔ عبداللہ بن عباس۔ یہ سارے کے سارے الفاظ جو ہیں بھی اس کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ واو، بھی شرکن، یعنی کہ یہ الفاظ کہنے والے کو شرک میں داخل کر رہے ہیں۔ یہ سارے کے سارے الفاظ کہنے والے کو کس میں داخل کر رہے ہیں؟ شرک میں۔ اور یہ شرک کون سا ہے؟ الفاظ کی حد تک مخلوق کو رب کے برابر کر دینا، اس لیے شرک اصغر ہے۔ رواہ ابن ابی حاتم، ان الفاظ کو عبداللہ ابن عباس کی تفسیر کو کس نے روایت کی؟ امام ابن ابی حاتم نے۔ تو اب تک کی گفتگو سے آپ کو یہ اندازہ ہو چکا ہوگا کہ ہمارے آج کے باب کا موضوع کیا ہے۔ ان الفاظ کا تذکرہ کرنا جو لوگوں کی زبانوں پہ جاری ہوتے ہیں، زبان زد عام ہے، جبکہ وہ شرک اصغر ہے اور لوگوں کو اس کا احساس ہی نہیں ہوتا۔
دوسرے نمبر پہ اس باب میں امام صاحب ہمیں یہ بتائیں گے کہ شرک اصغر کبیرہ گناہوں سے زیادہ خطرناک ہے. لفظ اصغر سے کہیں آپ دھوکہ نہ کھا جائیں کہ چلو جی شرک اصغر ہی ہے، جی کون سا شرک اکبر ہے. ٹھیک ہے، شرک اکبر انسان کو اسلام سے نکال دیتا ہے اور شرک اصغر نہیں نکالتا، لیکن شرک اصغر کبیرہ گناہوں سے زیادہ خطرناک ہے. اور بسا اوقات وہ جرم کر کے جس کے بارے میں علماء کرام نے کہا ہے شرک اصغر ہے، انسان کئی صورتوں میں داخل ہو جاتا ہے کس میں؟ شرک اکبر میں. گناہوں کی ترتیب کیا ہے؟ سب سے خطرناک وہ گناہ ہے جو شرک اکبر ہے، پھر شرک اصغر، پھر بدعات، پھر کبیرہ گناہ اور پھر صغیرہ گناہ. تو پتہ چلا کہ شرک اصغر بدعات سے بھی خطرناک اور کبیرہ گناہوں سے بھی زیادہ خطرناک. ہمارے بہت سے کلمہ پڑھنے والے مسلمان کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں، سود کے قریب نہیں جاتے، جادو کے قریب نہیں جاتے. بہت اچھی بات ہے، کسی مسلمان کو قتل کرنے کے بارے میں وہ سوچ بھی نہیں سکتے، لیکن ان کی گفتگو میں ایسے الفاظ پائے جاتے ہیں جو ان کو شرک اصغر میں داخل کر دیتے ہیں. اس کے بعد امام صاحب حدیث لے کر آئے ہیں. حدیث کیا ہے؟ وعن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من حلف بغیر اللہ فقد کفر او اشرک. کہ عمر بن خطاب سے روایت ہے، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قسم اٹھائی، حلفہ قسم اٹھائی، بغیر اللہ اللہ کے غیر کی، اللہ کے علاوہ کی، غیر اللہ کی، فقط کفرا تو تحقیق اس نے کفر کیا، او اشرکا یا اس نے کیا کیا؟ شرک کیا. کہتے ہیں کہ رواہ ترمذی، ہمارے مؤلف کہتے ہیں اس حدیث کو روایت کیا امام ترمذی نے، وحسنہ، اور انہوں نے اس کو حسن درجے کی حدیث قرار دیا ہے. اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ امام ترمذی نے اس کو روایت کیا، اور ترمذی میں اس کا نمبر ہے 1535 1535، اور اس کو امام ترمذی نے حسن قرار دیا ہے. اس کے بعد ہمارے مؤلف کہتے ہیں وصححہ الحاکم، اور امام حاکم نے اس کو صحیح قرار دیا ہے. اس کو صحیح قرار دینے والوں صرف امام حاکم نہیں ہے، امام حاکم، امام ابن حبان اور امام ذہبی نے بھی تائید کی ہے امام حاکم کی. امام القیم نے اس کو الوابل السیب میں صحیح قرار دیا ہے، شیخ البانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے، اور الصحیحہ میں، ان کی کتاب صحیحہ میں اس کا نمبر ہے 2042 2042. کیا اس حدیث میں جو بھی آپ نے پڑھی ہے، آپ اہل علم بیٹھے ہیں، کوئی چیز آپ کو عجیب لگی؟ اس میں عجیب چیز یہ ہے کہ ہمارے مؤلف امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اس حدیث کو منسوب کیا ہے کون سے صحابی کی طرف؟ عمر بن خطاب کی طرف، جبکہ اس کے راوی عمر بن خطاب نہیں ہے. کون ہے؟ عبداللہ بن عمر، اللہ آپ کو ذائقہ ہے، عبداللہ بن عمر. اور ترمذی شریف جب آپ کھولیں گے تو وہاں پہ یہ ہے کہ عبداللہ بن عمر نے کسی آدمی کو یہ الفاظ کہتے ہوئے سنا، لا والکعبہ. وہ آدمی کیا کہہ رہا تھا؟ لا نہیں، کعبہ کی قسم. نہیں، میں قسم اٹھاتا ہوں کس کی؟ کعبہ کی. یہ ایسی جیسے کیا ہے، لا اقسم بیوم نہیں، میں قسم اٹھاتا ہوں کس کی؟ قیامت کے دن کی. ہمارے بہت سے علماء کرام کہتے ہیں کہ آپ لا اقسم کے لا کو زیادہ قرار نہ دیں، قرآن میں کوئی لفظ زید نہیں ہے. آپ اسی انداز میں لیں جیسے اس آدمی نے قسم اٹھائی ہے، لا نہیں، یعنی کہ جس چیز پہ قسم اٹھائی جا رہی ہے اس کا انکار، اس کے بعد قسم کہ نہیں میں قسم اٹھاتا ہوں روز قیامت کی. تو یہی انداز اس آدمی کا ہے، لیکن یہ قسم
غیر اللہ کی اٹھا رہا ہے، کہتا ہے کہ نہیں، اور کعبہ کی قسم نہیں، کعبہ کی قسم، اور کا ترجمہ تو نہیں کریں گے، واو قسمی ہے۔ اچھا سوال یہ ہے کہ کعبہ کی قسم اٹھانے میں کیا مسئلہ ہے؟ جی وہ تو اللہ کا عظیم گھر ہے۔ کون جی گلفراز صاحب، کعبہ کی قسم اٹھانے میں کیا مسئلہ ہے؟ وہ تو اللہ کا سب سے عظیم گھر ہے۔ اس کا رب ہے۔ وہ مخلوق ہے، بہت عظیم ہے، وہ گھر بہت مقدس ہے، قابل احترام ہے، لیکن وہ غیر اللہ ہے، وہ اللہ کی مخلوق ہے، اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی قسم اٹھانے کی اجازت نہیں ہے۔ یہیں سے آپ آ جائیں انبیاء کرام علیہ السلام کی طرف، وہ بڑے عظیم ہیں، اس مخلوق میں سب سے افضل وہی ہیں، نبی علیہ السلام سب سے افضل ہیں، لیکن قسم اٹھانا جائز نہیں ہے ان کی بھی، کیونکہ غیر اللہ ہے، کیونکہ مخلوق ہے۔ فقال ابن عمر، تو عبداللہ ابن عمر نے اس آدمی سے کیا کہا جس نے کعبہ کی قسم اٹھائی؟ کہا لا یحلف بغیر اللہ، غیر اللہ کی قسم اٹھانے کی اجازت نہیں ہے۔ پھر کہا کہ میں نے سنا نبی علیہ السلام سے کہ آپ نے کہا تھا من حلف بغیر اللہ فقد کفر او اشرک، کہ جس نے غیر اللہ کی قسم اٹھائی اس نے کفر کیا یا اس نے شرک کیا۔ اچھا یہاں پہ آپ یہ چیز بھی نوٹ کریں گے کہ کیا کہا جا رہا ہے کہ جس نے غیر اللہ کی قسم اٹھائی اس نے کفر کیا یا، تو اب اس میں صحیح کیا ہے؟ آپ ابو داؤد شریف کی طرف آ جائیں، ابو داؤد شریف حدیث نمبر 3251، 3251، وہاں پہ یہ الفاظ بغیر شک کے ہیں کہ من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جس نے غیر اللہ کی قسم اٹھائی اس نے کیا کیا؟ اس نے اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کیا۔ مسند احمد میں آپ آ جائیں، مسند احمد حدیث نمبر 9072، 9072، وہاں پہ ہے کہ من حلف بغیر اللہ فقد کفر و اشرک، جس نے غیر اللہ کی قسم اٹھائی اس نے کفر بھی کیا، شرک بھی کیا، اور یہ بات صحیح ہے کہ یہ کفر بھی ہے اور یہ شرک بھی ہے۔ بس یہ طے کرنا باقی ہے کہ کیا یہ کفر اصغر ہے یا کفر اکبر، شرک اصغر ہے یا شرک اکبر۔ عام حالات میں یہ کیا ہے؟ شرک اصغر ہے، کفر اصغر ہے، لیکن جب غیر اللہ کی قسم اٹھانے والا اس کے دل میں اس کی جس کی قسم اٹھا رہا ہے تعظیم اللہ کی تعظیم کے برابر ہو یا اللہ کی تعظیم سے بڑھ کر ہو، تو پھر یہ شرک اکبر ہے، پھر یہ کفر اکبر ہے۔ اب آپ کہیں گے یہ کیسے ممکن ہے کہ کلمہ پڑھنے والا انسان ہو، اگرچہ وہ غیر اللہ کی قسم اٹھا رہا ہے، نبی علیہ السلام کی اٹھا رہا ہے، شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کی اٹھا رہا ہے، جناب حسین کی اٹھا رہا ہے، جناب علی کی اٹھا رہا ہے، لیکن یہ کیسے ممکن ہے کہ اس غیر کی تعظیم اس کے دل میں اللہ کی تعظیم کے برابر ہو یا اللہ کی تعظیم سے زیادہ ہو؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ کیوں جی، یہ ممکن ہے یا ممکن نہیں ہے؟ میں بھی آپ سے ایک مثال کے ذریعے بات کروں گا، آپ نوٹ کریں گے اپنے معاشرے میں بہت سے لوگ آپ کو ایسے مل جائیں گے کہ جو جب کسی چیز پہ جھوٹی قسم اٹھانا چاہیں تو اللہ کا نام لے کے تو اٹھا لیں گے، لیکن پیر صاحب کا نام لے کے جھوٹی قسم نہیں اٹھائیں گے، شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کے نام پہ جھوٹی قسم نہیں اٹھائیں گے۔ پہلی بات تو یہ کہ جھوٹی قسم وہ نہیں اٹھائیں گے، نہ اللہ کی نہ شیخ عبدالقادر جیلانی کی، لیکن اگر ان کو کبھی اٹھانی پڑ جائے جھوٹی قسم تو اللہ کا نام لے کے جھوٹی قسم اٹھا لیں گے، شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کا نام لے کے جھوٹی قسم نہیں اٹھائیں گے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کے دل میں زیادہ تعظیم کس کی ہے؟ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کی ہے،
اللہ سے زیادہ اس کو ڈر ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ سے کہ اللہ کی میں نے ایک جھوٹی قسم اٹھا لی، وہ سمجھتا ہے کہ یہ خطرناک ہے، غلط ہے، میں خطرے میں ہوں، لیکن شیخ کی اٹھائی تو پھر تو دنیا و آخرت تباہ ہو گئی، شیخ پکڑ لیں گے، نہیں چھوڑیں گے۔ جب یہ عقیدہ ہو، یہ صورتحال ہو، تو پھر غیر اللہ کی قسم کیا ہے؟ کفر اکبر ہے، شرک اکبر ہے۔ یہاں پہ اس کے بعد لے کر آئے ہیں امام صاحب عبداللہ بن مسعود کا قول، پہلے یہ پڑھ لیں پھر ایک اور بات کی طرف چلیں گے انشاءاللہ۔ وقال ابن مسعود، عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں، لَأَنْ أَحْلِفَ بِاللَّهِ كَاذِبًا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَحْلِفَ بِغَيْرِهِ صَادِقًا۔ لام کا معنی کیا؟ البتہ، یقیناً اللہ کی جھوٹی قسم اٹھانا احب الیہ، مجھے زیادہ محبوب ہے اس بات سے کہ میں غیر اللہ کی قسم اٹھاؤں چاہے میں سچا ہوں۔ یہ ہے صحابہ کا عقیدہ۔ یہ کس کا عقیدہ ہے؟ صحابہ کا۔ یعنی کہ آپ کے سامنے دو جرائم ہیں، آپ نے طے کرنا ہے کہ بڑا جرم کون سا ہے۔ ایک جرم یہ ہے کہ آپ غیر اللہ کی قسم اٹھائیں لیکن سچی، شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی قسم اٹھا کے بات کریں اور سچ بولیں۔ دوسری طرف وہ انسان ہے جس نے اللہ کی قسم اٹھائی، غیر اللہ کی نہیں قسم اٹھائی، اللہ کی اٹھائی لیکن جھوٹی اٹھائی۔ ان میں سے جرم کس نے کیا ہے؟ دونوں نے، دونوں مجرم ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی قسم اٹھانے والا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قسم اٹھانے والا، جناب حسین کی قسم اٹھانے والا، سیدہ فاطمہ کی قسم اٹھانے والا سچ بول رہا ہے، لیکن قسم کس کی اٹھائی ہے؟ غیر اللہ کی، اور یہ کیا ہے؟ جرم ہے، شرک اصغر ہے، شرک اصغر عام حالات میں۔ اور جس نے اللہ کی قسم اٹھائی لیکن جھوٹی اٹھائی، اس نے بھی جرم کیا ہے، اللہ کے نام کا غلط استعمال کیا ہے، لیکن اس کا جرم کون سا ہے جی؟ شرک اکبر ہے کہ شرک اصغر ہے؟ نہ وہ شرک اکبر ہے نہ شرک اصغر ہے، وہ کبیرہ گناہ ہے، وہ حرام کام کیا اس نے، گناہ والا کام کیا اس نے، زمین غموس ہے اس کی۔ اللہ کی جھوٹی قسم اٹھانا یہ چیز انسان کو جہنم کی آگ میں لے جانے والی ہے۔ جرم کیا ہے، کبیرہ گناہ کیا ہے، لیکن یہ پھر بھی چھوٹا مجرم ہے اس کے مقابلے میں جس نے غیر اللہ کی قسم اٹھائی، کیونکہ اس نے کیا کیا؟ شرک اصغر کیا ہے۔ اس نے کبیرہ گناہ کا ارتکاب کیا ہے، اس نے شرک اصغر کیا ہے۔ تو یہ ہے سلف کا عقیدہ، صحابہ اکرام کا عقیدہ۔ لیکن عام سوچ آپ کے معاشرے کی کیا ہوگی؟ آپ کی عام سوچ کے لحاظ سے شاید بڑا مجرم اس کو سمجھا جائے گا جس نے اللہ کے نام کا غلط استعمال کیا اور جھوٹی قسم اٹھائی۔ تو عبداللہ بن عباس کے الفاظ پھر پڑھ لیجئے، کہتے ہیں لَأَنْ أَحْلِفَ بِاللَّهِ كَاذِبًا، البتہ یہ کہ میں قسم اٹھاؤں اللہ کی کاذباً، جھوٹ بولتے ہوئے، احب الیہ، مجھے زیادہ محبوب ہے اس بات سے، ان احلف بغیرہ صادقا، کہ میں غیر اللہ کی قسم اٹھاؤں سچ بولتے ہوئے۔ اس کو روایت کیا امام ابن ابی شیبہ نے 12414 12414، اور عبداللہ بن مسعود کے ان الفاظ کو شیخ البانی رحمہ اللہ نے اپنی مشہور و معروف کتاب ارواء الغلیل میں صحیح قرار دیا ہے۔ وہاں پہ اگر آپ نے دیکھنا ہو تو اس کا نمبر ہے 2562 2562۔ قسم کے موضوع پہ ہماری گفتگو اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہی ہے، تو یہاں پہ تھوڑی سی گفتگو ان کی طرف سے بھی ہو جائے جو قسمیں اٹھاتے رہتے ہیں غیر اللہ کی اور کوئی ٹینشن بھی نہیں لیتے۔ کبھی اللہ کے نبی کی قسم اٹھا رہے ہوتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم،
کبھی آپ کی زلفوں کی قسم اٹھا رہے ہوتے ہیں، کبھی آپ کی کملی کی قسم اٹھا رہے ہوتے ہیں، کبھی آپ کے چہرے کی قسم اٹھا رہے ہوتے ہیں، کبھی آپ کی عزت کی قسم اٹھا رہے ہوتے ہیں، اور یہ ساری قسمیں کون سی ہیں؟ غیر اللہ کی قسمیں. ان کے دلائل آپ یقین جانیں، آپ جس بھی شخص سے گفتگو کریں وہ کسی بھی گمراہی پہ ہو، اس کے پاس کوئی نہ کوئی دلیل ہو. بے دلیل کوئی نہیں ملے گا آپ کو، لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ وہ دلیل کیسی ہے، کیا اس کی کوئی حیثیت ہے. عام طور پہ گمراہ لوگوں کے دلائل کیا ہوتے ہیں؟ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا. وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبِيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ کی حیثیت ہوتی ہے. تو یہاں پہ آپ نے دیکھ لیا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام غیر اللہ کی قسم کو کفر اور شرک قرار دے رہے. معاملہ کتنا واضح ہے جی؟ واضح ہے نا جی. آپ یہ تو اختلاف کر سکتے ہیں کہ یہ شرک اصغر ہے یا شرک اکبر ہے، لیکن کم از کم یہ تو آپ کو ماننا پڑے گا ان صحیح حدیث کی روشنی میں کہ غیر اللہ کی قسم اٹھانا یا شرک اصغر ہے یا شرک اکبر ہے، ہر شکل میں حرام ہے، گناہ ہے اور کبیرہ گناہ ہے. لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی علیہ السلام سے محبت کا اظہار کرنے کے نام پہ آپ کی قسمیں اٹھائی جاتی ہیں. بلکہ کئی لوگ تو اپنی والدہ کی قسم اٹھا رہے ہوتے ہیں، کوئی وطن کی قسم اٹھا رہا ہے، کوئی دھرتی کی قسم اٹھا رہا ہے، کوئی ملکی آئین کی قسم اٹھا رہا ہے، کوئی رزق کی قسم اٹھا رہا ہے. یہ سب قسمیں غیر اللہ کی قسمیں. دلائل کیا جی ان کے؟ نمبر 1 مسلم شریف کی حدیث ہے، اور مسلم شریف میں اس حدیث کا نمبر ہے 11. میں مسلم شریف کھولنا چاہوں گا، یہ حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. نمبر کیا مسلم شریف میں اس کا؟ 11. امام مسلم اس کو روایت کرتے ہیں اپنے استاد قتیبہ بن سعید سے. کس سے روایت کر رہے ہیں؟ قتیبہ ابن سعید مشہور و معروف محدث ہیں. وہ روایت کر رہے ہیں امام مالک سے. امام مالک کو کون نہیں جانتا؟ اور وہ روایت کر رہے ہیں کس سے؟ ابو سہیل سے. اور ابو سہیل روایت کر رہے ہیں اپنے باپ سے کہ انہوں نے سنا طلحہ بن عبید اللہ صحابی سے. طلحہ بن عبید اللہ کن میں سے؟ عشرہ مبشرہ میں سے، جن کو دنیا میں ہی جنت کی خوشخبری ملی. یقول، وہ کہتے ہیں کہ جاء رجل الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اہل نجد. ایک آدمی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا اہل نجد میں سے. سائر الرأس، پراگندہ بالوں والا. نسمع دوی صوتہ، ہم اس کی آواز کی گنگناہٹ سن رہے تھے. ولا نفقہ ما یقول، لیکن ہمیں نہیں پتا کہ وہ اللہ کے رسول سے کیا کہہ رہا تھا، سمجھ نہیں آ رہی تھی، لیکن یہ لگ رہا تھا کہ کوئی نہ کوئی گفتگو کر رہا ہے، باتیں کر رہا ہے. حتی دنا من رسول اللہ، یہاں تک کہ وہ نبی علیہ السلام کے قریب ہو گیا. فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُ عَنِ الْإِسْلَامِ، تو وہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے اسلام کے بارے میں سوال کر رہا تھا. تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے اسلام کا تعارف اس کے سامنے رکھا. آپ نے کہا اسلام کیا ہے؟ 5 صلوات فی اليوم واللیلہ، 24 گھنٹوں میں کتنی نمازیں پڑھنا؟ 5. فقال هل علی غیرہن، کیا میرے ذمے ان کے علاوہ بھی کوئی نماز ہے؟ قال لا، آپ نے کہا کوئی نہیں. الا ان تطوع، مگر یہ کہ تم نفلی طور پہ کوئی نماز پڑھو. تو فرض نمازیں کتنی ہوئی جی پھر؟ 5. اس کا مطلب یہ کہ وتر نماز فرض یا واجب نہیں ہے. چھٹی کوئی نماز نہیں ہے جو 24 گھنٹوں میں فرض یا واجب ہو. ہاں، نماز عید الفطر کو کئی علماء کرام نے واجب اور فرض قرار دیا ہے، اور میں بھی یہی موقف رکھتا ہوں، لیکن وہ 24 گھنٹوں کی نماز نہیں، وہ تو سالانہ نماز ہے. وہ کون سی نماز ہے؟ سالانہ نماز ہے. تحیت المسجد کو کئی علماء کرام نے واجب قرار دیا ہے، لیکن وہ 24 گھنٹوں کی نماز نہیں ہے، وہ سببی نماز ہے. اگر آپ مسجد میں گئے ہیں تو واجب اور فرض ہے. اگر آپ مسجد میں نہیں گئے، مثال کے طور پہ آپ ایسی جگہ رہتے ہیں جہاں پہ مسجد ہے ہی نہیں، آپ گھر میں نمازیں پڑھتے ہیں، تحیت المسجد آپ کے اوپر کبھی بھی واجب نہیں ہوگی جب تک آپ گھر میں رہیں گے.
لیکن یہ 5 نمازیں واجب ہیں کب تک؟ جب تک عقل موجود ہے. موجود ہے. نمبر 2 آپ نے کہا وصیام شہر رمضان، اسلام نام ہے رمضان کے روزے رکھنے کا. فقال هل علی غیرہ، اس آدمی نے کہا کہ کیا میرے ذمے رمضان کے روزوں کے علاوہ بھی کوئی روزے ہیں؟ فقال اللہ، آپ نے کہا نہیں، الا ان تطوع، مگر یہ کہ تم نفلی طور پہ روزے رکھو تو تمہاری مرضی ہے. وذکر له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الزکاۃ، پھر آپ نے زکوٰۃ کا بھی تذکرہ کیا اسی انداز میں. تو اس نے کہا علی غیرھا، کیا میرے ذمے زکوٰۃ کے علاوہ بھی کوئی مال ہے اللہ کی راہ میں دینا؟ قال اللہ، آپ نے کہا نہیں، الا ان تطوع، مگر یہ کہ تم نفلی طور پہ دو. قال، صحابی کہتے ہیں، کون سے صحابی ہیں جی؟ طلحہ. طلحہ، کہ فادبر الرجل، اب وہ آدمی پشت پھیر کے جا رہا ہے، وہو یقول، اور وہ کہہ رہا ہے واللہ، اللہ کی قسم. کس کی قسم اٹھائی اس نے؟ نہیں. اللہ کی. لا ازید علی ھذا ولا انقص منہ، نہ میں اس سے بڑھ کے کچھ کروں گا نہ اس سے کم. 5 کی بجائے 4 نمازیں نہیں پڑھوں گا، 5 ہی پڑھوں گا. پورے رمضان کے روزے رکھوں گا، زکوٰۃ دوں گا، لیکن اس سے زیادہ بھی میں کچھ نہیں کروں گا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے فرمایا افلح ان صدقہ، یہ کامیاب ہو گیا اگر اس نے سچ کہا ہے تو. اگر یہ عمل کرے گا اپنی اس بات پہ تو پھر یہ کامیاب ہے. لو جی، یہاں سے پتا چلا کہ سنتے پڑے بغیر بھی وہ کیا ہے؟ کامیاب ہے. سنتے پڑھنی چاہیے. نبی علیہ السلام پڑھتے تھے جو بخشے بخشائے تھے، جن کی جنت پکی تھی. صحابہ کے نام پڑھتے تھے جو بڑے عظیم انسان تھے. تو میں اور آپ سنتے کیوں چھوڑیں جبکہ صبح و شام ہم گناہ کرتے ہیں؟ اور پھر ان سنتوں کی وجہ سے فرض نماز کی بھی حفاظت رہتی ہے. پھر فرائض میں جو کمی ہوگی روزے قیامت کس میں سے پوری کی جائے گی؟ سنتوں میں سے، نوافل میں سے. سنتے نہیں چھوڑنی چاہیے، لیکن لوگوں سے سنتے پڑھوانے کے لیے غلط فتویٰ دینا اور یوں ظاہر کرنا کہ سنتے پڑھنا واجب اور فرض ہے، یہ غلط ہے. روزے نہیں رکھوں گا اور آپ کہہ رہے ہیں تو کامیاب ہے. اچھا، اس آدمی کے الفاظ پھر نوٹ کریں آپ. کیا کہا اس نے؟ افلح ان صدقہ. اور اللہ کے رسول کے الفاظ نوٹ کریں. آپ نے کیا کہا؟ افلح ان صدقہ، یہ کامیاب ہے اگر اس نے سچ کہا ہے تو. سوال کر رہا ہوں، قسم اٹھائی؟ نہیں اٹھائی. کل سے کیا ہوگا ابھی؟ آج پھر نیٹ بند ہو گیا. جی آپ کو جہیز کا چاہتا ہے؟ جی جی ٹھیک ہو جائے گا. ابھی میرا بھی ہوتا ہے، خود بہت ہو گیا تھا. ہاں، یہ بھی ہو گیا، میرا بھی ہو گیا، لیکن افسوس ہوا کہ کیوں ایسا ہوا. تو میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ یہ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ یہ ہیں کہ افلح ان صدقہ، یہ کامیاب اگر اس نے سچ کہا ہے تو. اور یہاں پہ آپ نے کوئی قسم نہیں اٹھائی. لیکن امام مسلم اس اصل حدیث کو بیان کرنے کے بعد پھر اس سے متعلق دیگر روایات لے کر آئے ہیں. دیگر روایت میں وہ روایت کر رہے ہیں کس سے؟ اپنے استاد یحییٰ بن ایوب اور قتیبہ بن سعید سے، اور وہ دونوں روایت کرتے ہیں اسماعیل بن جعفر سے. اسماعیل بن جعفر کی جگہ پہلے کون تھے؟ مالک. امام مالک، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. پہلے تھے امام مالک، اب کون ہے؟ اسماعیل بن جعفر. آپ کی آواز نہیں آ رہی تھی، کیوں جی؟ کیا چکر ہے؟ کیوں نہیں آ رہی آواز؟ میرے پاس کھلی ہوئی ہے. دیکھیں جی، آواز کھلی ہوئی ہو، کتنی بات نہیں آ رہی. جی اب آ رہی ہے. چلیں ٹھیک ہے، الحمدللہ. اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ نے ہماری پریشانی ختم کر دی. چلیں. اچھا، میں گزارش کر رہا تھا کہ جو پہلے حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے وہ مسلم شریف کی بنیادی حدیث ہے، اس کو کہتے ہیں اصول. اس کے بعد امام مسلم بنیادی حدیث ذکر کرنے کے بعد اضافی فوائد لے کر آتے ہیں، اضافی روایات لے کر آتے ہیں جن میں کوئی نہ کوئی فائدہ ہوتا ہے. لیکن جو بعد میں روایت لے کر آتے ہیں اس کا معیار وہ نہیں ہوتا
جو اصل روایت کا معیار ہوتا ہے. اب یہاں پہ بھی بعد میں ایک روایت لے کر آئے ہیں، اور پہلی روایت تھی امام مالک کے ذریعے، دوسری روایت ہے اسماعیل بن جعفر کے ذریعے، اور اسماعیل بن جعفر کا وہ مقام و مرتبہ نہیں ہے جو امام مالک کا ہے. تو اس میں کیا الفاظ ہیں جی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا افلح و ابیہ ان صدقہ، کہ یہ آدمی کامیاب ہے اس کے باپ کی قسم، یہ آدمی کامیاب ہے اس کے باپ کی قسم اگر اس نے سچ کہا ہے تو. یا آپ نے کہا کہ داخل الجنہ و ابیہ ان صدقہ، یہ آدمی جنت میں جائے گا اس کے باپ کی قسم اگر اس نے سچ کہا ہے تو. تو یہاں پہ آپ کی طرف سے اس آدمی کے باپ کی قسم اٹھانے کا تذکرہ ہے. اچھا یہ تو ہوگی ایک حدیث، اور میں نے بتا دیا کہ یہ مسلم شریف کی دوسری روایت میں الفاظ آئے ہیں. پہلی روایت جو ہے جس کو امام مسلم اصل بناتے ہیں، بنیاد بناتے ہیں، اساس بناتے ہیں، جس کو وہ زیادہ مضبوط سمجھتے ہیں، اس میں یہ الفاظ نہیں ہے. اب آ جائیں آپ مسلم شریف کی ایک اور حدیث کی طرف. اس کا نمبر ہے 1032 1032. راوی ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. یہاں پہ کیا ہے، یہاں پہ بھی دیکھیے کہ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجل، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، ایو صدقۃ آدم، کون سا صدقہ زیادہ عظیم ہے، زیادہ اہمیت رکھتا ہے؟ فقال، تو آپ نے کہا ان تصدق وانت صحیح شحیح تخشى الفقر وتأمل الغنى، سب سے عمدہ صدقہ یہ ہے کہ آپ صدقہ اس حالت میں کریں جب آپ تندرست ہوں، شحیح، مال کی خواہش موجود ہو، مال کی حرص موجود ہو، تندرست ہے، مال کی چاہت آپ پائی جاتی ہے آپ میں. تخشى الفقر، آپ صدقہ کر کے فقیری سے ڈرتے ہیں، فقیر ہو جانے سے ڈرتے ہیں، اور صدقہ نہ کریں تو آپ کو امید ہے کہ میں مالدار رہوں گا. ان حالات میں بھی آپ اللہ کی راہ میں مال دیں، یہ سب سے بہتر صدقہ ہے. یعنی کہ ایک صدقہ یہ ہے کہ آپ تب دیں جب آپ بوڑھے ہو چکے، زندگی سے مایوس، ٹھیک ہے وہ بھی نیکی ہے، اللہ انشاءاللہ قبول کرے گا. لیکن سب سے بہتر صدقہ یہ ہے کہ جب آپ تندرست ہیں، مال کا شوق ہے، مال سے تنگ نہیں آئے ہوئے، اس کے باوجود آپ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں. فرمایا ولا تمہل حتی اذا بلغت الحلقوم قلت لفلان کذا ولفلان کذا، یہ کام نہ کرنا کہ پہلے صدقہ نہ کرو، کنجوس بن کر بیٹھے رہو، اور جب موت آنے لگے، روح حلق تک پہنچ جائے، پھر کہو جناب اتنا مال کسی فلاں مسجد کو دے دینا، اتنا مال فلاں مدرسے کو دے دینا، اتنا مال فلاں یتیم کو دے دینا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اب تو مال تیرا رہا ہی نہیں، اب وہ مال کن کا ہو چکا ہے؟ وارثوں کا ہو چکا ہے. اب تو تیرا مال ہے ہی نہیں، جب تیرا تھا تو نے دیا نہیں. اچھا یہاں پہ جو بھی حدیث آپ نے سنی ہے، کیا اس میں غیر اللہ کی قسم کا تذکرہ آیا؟ نہیں آیا. اچھا یہی حدیث جو ہے جب اس کو دوبارہ لے کر آتے ہیں امام مسلم، جیسا کہ میں نے پہلے کہا تھا آپ کو کہ جب دوبارہ لے کر آتے ہیں تو اس میں کیا دیکھیں، اس میں یہ ہے کہ اس آدمی نے کہا ایو صدقۃ آدم و اجرا، کون سا صدقہ اجر و ثواب کے لحاظ سے زیادہ عظیم ہے؟ تو آپ نے کہا تھا اما و ابی کا، تیرے باپ کی قسم، لتنبأنہ، تمہیں یہ بات بتائی جائے گی، تمہیں تمہارے سوال کا جواب دیا جائے گا. پھر آپ نے کہا ان تصدق وانت صحیح شحیح، کہ آپ صدقہ کریں جبکہ آپ تندرست ہوں، مال کی حرص رکھتے ہوں، فقیری سے ڈرتے ہوں. اور پھر آگے وہی بات پوری آپ نے کہی جو پچھلی حدیث میں آ چکی ہے. اب یہ دو حدیثیں ہو گئی ہیں آپ میں. اچھا اس میں ایک تو آپ نے یہ نوٹ کرنا ہے کہ امام مسلم ایک حدیث کو لے کر آتے ہیں اساس اور بنیاد اور اصل کے طور پہ،
تو دونوں مقام پہ وہاں پہ غیر اللہ کی قسم نہیں ہے. اور جو بعد میں وہ مطابعات کے طور پہ لے کر آتے ہیں، شواہد کے طور پہ لے کر آتے ہیں، یا اضافی فوائد کے طور پہ لے کر آتے ہیں، وہاں پہ غیر اللہ کی قسم موجود ہے. اچھا، اب اس کا کیا جواب ہے، جبکہ ہم کہہ چکے تھے کہ غیر اللہ کی قسم اٹھانا جو ہے وہ جائز نہیں ہے صحیح حدیث کی روشنی میں، بلکہ علماء کرام کا بھی اجماع ہے. یہ بھی نوٹ کریں، اہم بات ہے، صرف حدیث نہیں ہے، علماء کرام کا اجماع ہے. امام ابن عبد البر کہتے ہیں اجماع العلماء، علماء کرام کا اجماع اس بات پہ علی ان الیمین بغیر اللہ، کہ غیر اللہ کی قسم اٹھانا مکروہۃ، یہ مکروہ ہے، منہی عنہا، اس سے منع کیا گیا ہے. لا یجوز الحلف بہا لأحد، غیر اللہ کی قسم اٹھانا کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے. اچھا، احادیث کے ذریعے بھی مسئلہ واضح ہو چکا، غیر اللہ کی قسم اٹھانے کی اجازت نہیں ہے، علماء کرام کا اجماع بھی ہو چکا، لیکن ساتھ کے مسلم شریف کی 2 احادیث موجود ہیں جن کی وجہ سے ان لوگوں کو کیا مل جاتا ہے، وہی بات کہ تنکا مل جاتا ہے، ڈوبتے کو تنکے کا سہارا. جنہیں غیر اللہ کی قسمیں اٹھانے کا بڑا شوق ہے، پیروں کی، بزرگوں کی، فرشتوں کی. تو ان احادیث کا کیا جواب دیں گے آپ؟ تو علماء کرام نے اس بارے میں 2 جواب دیے ہیں. جو پہلے میں گفتگو کر چکا ہوں اس کے اوپر چاہے آپ اعتماد نہ کریں، ان کے ممکن ہے کوئی کہے بھائی جیسے اصل روایت مسلم میں آئی ہے، اضافی فائدہ بھی کہاں آیا، مسلم میں ہی آیا ہے، تو ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے. علماء کرام نے جواب دیا ہے کہ یہ غیر اللہ کی قسمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اٹھائی ہیں ممانعت سے پہلے، ممانعت سے جب تک آپ کو اس سے روکا نہیں گیا تھا، اس وقت تک آپ نے یہ قسمیں اٹھائی ہیں، اور جب منع کر دیا گیا تو اس کے بعد آپ نے یہ قسمیں نہیں اٹھائیں. دوسرا جواب یہ دیا گیا ہے کہ یہ الفاظ ان الفاظ میں سے ہیں جو عربوں کی زبانوں پہ جاری ہوتے رہتے تھے، زبان زد عام تھے، اور ان الفاظ کا معنی مقصود نہیں ہوتا تھا. جیسا کہ وہ کہا کرتے تھے تاریبت یمینک، کیا میں نے جی تاریبت یمینک، دایا مٹی یہی کہ تیرا یا تاریبت یدا کا، تیرے دونوں ہاتھ خاک آلود ہو جائیں کہ تو فقیر ہو جائے، مسکین ہو جائے. تو عرب یہ الفاظ استعمال کرتے تھے، اور مقصد بد دعا دینا نہیں ہوتا تھا، یہ ان کا ایک تقیہ کلام تھا. اس کی دلیل کے طور پہ آپ وہ حدیث لے لیں بخاری شریف کی 5090 جس میں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آپ شادی کریں اس لڑکی سے جس کے پاس دین ہو. کہتے ہیں فض فر بذات دینی تریبت یداک، اس سے شادی کریں جو دین والی لڑکی ہو، تیرے دونوں ہاتھ خاک آلود ہو. تو کیا وہ آدمی جس کو آپ کہہ رہے ہیں دین والی لڑکی سے شادی کرو، اس کو بدعا دیں گے آپ؟ بدعا دینا مقصود نہیں ہے، معنی مقصود نہیں ہے. ایسے ہی معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، جن سے آپ کو بڑی محبت تھی، آپ نے قسم اٹھا کے کہا تھا اے معاذ اللہ کی قسم مجھے تم سے کیا ہے، محبت ہے. ان سے ایک دفعہ آپ نے کہا ثقلت کا امک یا معاذ، اے معاذ تجھے تیری ماں گم پائے. کیا مطلب گم پائے؟ کہ تو فوت ہو جائے، تیری ماں تو تلاش کرتی رہے، تیرے اوپر روتی رہے. تو کیا آپ جناب معاذ کو بدعا دے رہے ہیں جن کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ مجھے تم سے محبت ہے؟ نہیں. تو یہ وہ الفاظ ہیں جو عربوں کی زبان پہ جاری ہوتے رہتے ہیں، اور ان کا معنی مقصود نہیں ہوتا، معنی کا وہ ارادہ ہی نہیں کرتے. تو شاید یہ الفاظ جو اللہ کے رسول نے استعمال کیے ہیں وہ ابھی ہی اسی قبیل سے ہیں، اسی جنس میں سے ہیں.
یعنی کہ غیر اللہ کی قسم اٹھانا مقصود نہیں ہے. اس کی ایک دلیل یہ بھی ہے، آپ غور کریں ذرا، کہ آپ ان دو لوگوں کے باپ کی قسم اٹھا رہے، اپنے باپ کی قسم نہیں اٹھا رہے. کیا آپ ان کے باپ کو عظیم جانتے تھے؟ قطعاً نہیں. دونوں کا باپ کیا ہوگا؟ کافر ہوگا. اگر تعظیم مقصود ہوتی تو آپ اپنے باپ کی قسم اٹھاتے. تو بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ غیر اللہ کی قسم اٹھانا جائز نہیں ہے. اس کے بعد وعن حذیفہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، جناب حذیفہ بن یمان سے روایت ہے، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، لا تقولوا، تم یہ نہ کہو کہ ما شاء اللہ و شاء فلان، جو اللہ چاہے گا اور فلاں چاہے گا. یہ الفاظ نہیں کہنے، کیوں؟ کیونکہ اس میں کیا برابری ہے. ولیکن قولوا، لیکن تم یوں کہو کہ ما شاء اللہ ثم شاء فلان، کہ جو اللہ چاہے گا پھر جو فلاں چاہے گا. رواہ ابو داود بسند صحیح، اس حدیث کو روایت کی امام ابو داود نے صحیح سند کے ساتھ. جی ہاں، ابو داود میں اس کا نمبر ہے 4980 4980، اور شیخ البانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے. تفصیلات دیکھیے ان کی کتاب الصحیحہ میں، وہاں پہ اس کا نمبر ہے 137 تو ان الفاظ پہ تفصیلی گفتگو نہیں ہوگی، کیونکہ اس پہ مستقل آگے باب آئے گا، لیکن مناسب گفتگو پہلے ہو چکی ہے اس موضوع کے اوپر. اس کے بعد کہتے ہیں ہمارے مؤلف امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ، وجاء عن ابراہیم النخعی، کہ ابراہیم نخعی سے آیا ہے. ابراہیم نخعی کون ہیں؟ بہت بڑے تابعی ہیں. کیا آیا ان سے کہ انہ یکرہ، کہ مکروہ ہے ان یقول الرجل، کہ کوئی آدمی یوں کہے. اچھا، مکروہ کے الفاظ کے بارے میں وضاحت ہو جائے. سلف عام طور پہ مکروہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں کس کام کے لیے؟ حرام کے لیے. سلف عام طور پہ لفظ مکروہ کا استعمال کرتے ہیں کس معنی میں؟ حرام کے معنی میں. تو گویا کہ ابراہیم نخعی کہہ رہے ہیں کہ یہ حرام ہے. حرام ہے کہ کوئی آدمی یوں کہے اعوذ باللہ وبکا، میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں اور تیری پناہ لیتا ہوں. اللہ کی پناہ لینا، اللہ سے پناہ مانگنا، یہ تو عبادت ہے. اور غیر اللہ سے پناہ لینا یہ جائز ہے. کب؟ جب وہ زندہ ہو، موجود ہو، اور آپ اس سے پناہ مانگ رہے ہوں اس معاملے میں جس معاملے میں پناہ دینے کی وہ قدرت رکھتا ہو، طاقت رکھتا ہو. اگر فوت شدہ سے پناہ مانگیں گے تو یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ہو گیا. لیکن جو زندہ ہے، موجود ہے، آپ کے دشمن سے آپ کو بچا سکتا ہے، لیکن یہ الفاظ کہنا غیر اللہ کو آپ نے اللہ کے برابر کر دیا، یہ حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے. وَيَجُوزُ أَن يَقُولَ، اور جائز ہے یوں کہنا کہ بِاللَّهِ ثُمَّ بِكَ، کہ میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں پھر تیری پناہ لیتا ہوں. تو دیکھیں صحابہ کرام کا عقیدہ بھی الحمدللہ وہی ہے جو ہم اہل حدیث اور سلفیوں کا عقیدہ ہے. تابعین کا بھی وہی عقیدہ ہے. کوئی یہ نہ کہے کہ آپ لوگ تشدد کرتے ہیں، بڑی سختی کرتے ہیں ان امور میں. قال، کہتے ہیں ابراہیم نخعی کہ وَيَقُولُ لَوْلَا اللَّهُ ثُمَّ فُلَانٍ، کہ کہنے والا یہ کہہ سکتا ہے کہ اگر اللہ نہ ہوتا پھر فلاں آدمی نہ ہوتا، تو یعنی کہ میں ہلاک ہو جاتا یا مجھے بڑا نقصان ہوتا. تو کہتے ہیں یہ کہہ سکتا ہے، کیونکہ یہاں پہ کیا آ گیا؟ ثم، پھر. کہتے ہیں وَلَا تَقُولُوا، لیکن یہ نہ کہو کہ لَوْلَا اللَّهُ وَفُلَانٍ، اگر اللہ نہ ہوتا اور فلاں نہ ہوتا. ابراہیم نخعی کے یہ الفاظ کہاں پہ ملیں گے؟ ان کو روایت کیا امام عبدالرزاق نے اپنی کتاب میں، اور دیگر ائمہ کرام نے بھی. فیہ مسائل، ہمارے مؤلف کہتے ہیں کہ اس باب میں بہت سے مسائل ہیں. کیا کیا؟ الاولی، پہلا مسئلہ، تفسیر آیت البقرہ فی الاندادی، سورہ بقرہ کی آیت نمبر کون سی؟ 22.
سورہ بقرہ کی آیت نمبر 22 فلا تجعلوا للہ اندادا، اس آیت میں لفظ انداد کی تفسیر کیا ہے وہ ہوئی، تفسیر کس نے کی ہے؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا کیسے ہے، تو اس کی انہوں نے چند مثالیں دی ہیں۔ الثانیہ، دوسرا مسئلہ، ان الصحابۃ رضی اللہ عنہم یفسرون الآیۃ النازلۃ فی الشرک الاکبر بانہا تعم الاصغر، کہ صحابہ کرام اس آیت کی تفسیر کرتے تھے جو نازل ہوئی ہوتی تھی کس کے بارے میں؟ شرک اکبر کے بارے میں۔ اس کی تفسیر یوں کرتے تھے کہ وہ اصغر کو بھی شامل ہو جاتی، تفسیر ایسی کرتے تھے کس کو شامل ہو جاتی؟ اصغر کو بھی۔ عبداللہ ابن عباس نے جو تفسیر کی ہے اس آیت کی، اس میں جو مثالیں دی ہیں وہ عام طور پہ کس کی ہیں؟ شرک اصغر کی ہیں، جبکہ آیت جو ہے وہ نازل ہوئی ہے شرک اکبر کے بارے میں۔ الثالثہ، تیسرا مسئلہ، ان الحلف بغیر اللہ شرک، کہ غیر اللہ کی قسم اٹھانا یہ کیا ہے؟ شرک ہے، اور یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے، جسے روایت کرنے والے ہیں عبداللہ بن عمر، اور جسے امام ترمذی، امام ابو داؤد وغیرہ نے بیان کیا ہے۔ اور یہ وضاحت ہو چکی ہے کہ شرک اکبر کب ہوگا اور شرک اصغر کب ہوگا۔ عام طور پہ شرک اصغر ہے غیر اللہ کی قسم اٹھانا، لیکن اگر کوئی غیر اللہ جس کی قسم اٹھاتا ہے اس کو اللہ سے بڑھ کر عظیم جانتا ہے یا اللہ جیسا عظیم جانتا ہے تو پھر یہ شرک اکبر ہوگا۔ الرابعہ، چوتھا مسئلہ، انہ اذا حلف بغیر اللہ صادقا وهو اکبر من الیمین الغموس، کہ جب وہ غیر اللہ کی قسم اٹھائے سچ کہتے ہوئے تو یہ بڑا جرم ہے، من الیمین الغموسی، جھوٹی قسم سے جو انسان کو جہنم کی آگ میں ڈبو دیتی ہے، جہنم کی آگ میں لے جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ غیر اللہ کی قسم اگرچہ اٹھائی گئی ہے سچ کہتے ہوئے، لیکن غیر اللہ کی قسم اٹھانا یہ شرک اصغر ہے، اور جب اللہ کی قسم اٹھائی گئی جھوٹ بولتے ہوئے تو یہ کبیرہ گناہ ہے، لیکن کم از کم شرک نہیں ہے۔ الخامسہ، پانچواں مسئلہ، الفرق بین الواو وبین ثم فی اللفظ، کہ واو میں اور ثم میں الفاظ کے لحاظ سے فرق ہے۔ کیا فرق ہے جی؟ واو جو ہے یہ تقاضا کرتی کس کا؟ برابری کا۔ واو کا ترجمہ اردو میں کیا ہوتا ہے؟ اور، تو اور میں واو میں کیا پائی جاتی ہے؟ برابری۔ اور ثم میں کیا ہے؟ پھر۔ ثم کا ترجمہ اردو میں کیا ہوتا ہے؟ پھر۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں برابری نہیں ہوتی، اس میں ترتیب ہوتی ہے، اور اس میں بعد والے کا درجہ پہلے والے سے کم ہوتا ہے، نیچے ہوتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جب کسی اور کا تذکرہ کرنا ہو اور یہ کہنا ہو مثال کے طور پہ کہ میں بچ گیا اللہ کی وجہ سے اور فلاں کی وجہ سے، تو پھر اور نہیں کہنا چاہیے، وہاں پہ کیا کہنا چاہیے؟ ثم، پھر۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شرک اکبر کے ساتھ ساتھ شرک اصغر سے بھی بچنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وہ جملے، وہ الفاظ جو انسان کو شرک اصغر میں داخل کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے ہمیں محفوظ رکھے اور ان مسائل کو صحیح معنوں میں پڑھنے کی، سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔